موبائل پر قرآن کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ قرآن کا ہر سبق آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ الحمدللہ، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیات 8 سے لے کر 20 کی تفصیلی تفسیر پڑھی تھی۔ آج اسی درس کا جامع خلاصہ پیش کروں گی تاکہ اہم نکات آپ کے ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو جائیں اور ان آیات کا مرکزی پیغام واضح ہو جائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ نے کن لوگوں کو بے نقاب کیا، منافق کی اصل پہچان کیا ہے اور ان آیات میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ نے منافقین کی حقیقت، ان کی باطنی بیماری، ان کے کردار اور ان کے انجام اور ایمان والوں کے لیے عبرت کو نہایت بلیغ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نفاق کی اصل حقیقت۔ منافق زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کا دل ایمان کی روشنی سے محروم ہوتا ہے۔ ایمان صرف اقرار زبان کا نام نہیں بلکہ دل کی تصدیق اور اعمال کی گواہی بھی ضروری ہے۔ اللہ اور بندوں کو دھوکہ دینا ناممکن ہے۔ منافق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہا ہے، حالانکہ وہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی نیت، کوئی راز اور کوئی فریب پوشیدہ نہیں۔ نمبر 3، دل کی بیماری سب سے خطرناک بیماری ہے۔ نفاق، شک، حسد، تکبر اور دنیا کی محبت دل کی بیماریاں ہیں۔ جب انسان توبہ نہیں کرتا تو یہ بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ دل حق قبول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ نمبر 4، فساد کو اصلاح کا نام دینا منافقت کی علامت ہے۔ منافق اپنی گمراہی کو بھی نیکی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے دین سے دور کرے، خواہ اسے کتنی ہی خوبصورت نام دیے جائیں، حقیقت میں فساد ہے۔ اہل ایمان کا مذاق اڑانا نفاق کی علامت ہے۔ منافقین مومنوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ انجام کار ان کے ساتھ استہزاء ہوگا کیونکہ انہوں نے حق کو کھیل سمجھ لیا۔ نمبر 6، ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا۔ منافقین نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کی۔ یہ ایسا خسارے کا سودا ہے جس میں دنیا بھی ضائع اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے 2 عظیم مثالیں بیان کیں کہ اللہ نے منافقین کی کیفیت سمجھانے کے لیے 2 مثالیں اس طرح بیان فرمائیں۔ ایک مثال آگ کی کہ حق کی روشنی ملی لیکن نفاق کی وجہ سے وہ روشنی ان سے چھن گئی، اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں۔ بارش، گرج اور بجلی کی مثال بیان کی کہ قرآن کی نصیحت سن کر کبھی متاثر ہوتے ہیں، کبھی ڈر جاتے ہیں لیکن مکمل اطاعت اختیار نہیں کرتے۔ ایمان والوں کے لیے پیغام۔ ہر مسلمان کو وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر منافقت کی کوئی علامت تو پیدا نہیں ہو رہی۔ اخلاص، سچائی، اللہ پر کامل یقین اور سنت کی پیروی ہی نفاق سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان آیات کا بنیادی مقصد صرف منافقین کی پہچان کرانا نہیں بلکہ اہل ایمان کو یہ بھی سکھانا ہے کہ اپنے دلوں کی حفاظت کریں، اخلاص پیدا کریں اور ظاہر و باطن دونوں کو اللہ کی رضا کے مطابق بنائیں۔ یہی حقیقی ایمان ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ انداز عام خلاصے سے